السلام علیکم۔ تو فرینڈس، آج ہم ہائر کمپنی کی فلی آٹومیٹک واشنگ مشین کے ایررز پر اس ویڈیو میں ترتیب سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اور آپ کو ہر پوائنٹ کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی ان ایررز کو سولو کرتے ہوئے مشکل پیش نہ آئے اور آپ کو آسانی سے انہیں حل کر لے۔ ان ایرر میں سے E1، E2، E3، E4، E6 اینڈ E9 ہے۔ تو فرینڈز، یہ ایرر فلی آٹومیٹک واشنگ مشین میں آنے کی جو وجوہات ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں، جن میں ڈور لاک خراب ہو سکتا ہے، ڈور لاک کی فٹنگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ڈور لاک کے کنیکشن اترے ہوئے ہو سکتے ہیں، ڈور لاک کے بند ہونے میں کور کی لیمینیشن رکاوٹ بن سکتی ہے۔ تو فرینڈز، یہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو فرینڈز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فلی 5 ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو فرینڈز جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی پریس کر دیجئے گا، تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیے فرینڈز، ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے۔ تو فرینڈز، جو نقائص ہیں وہ ڈسپلے پر E9 ظاہر ہو تو اس کی جو وجوہات ہیں وہ وائر یونٹ خراب ہو سکتا ہے، وائر یونٹ ٹوٹی ہوئی ہو سکتی ہیں، وائر یونٹ کے کنیکشن اترے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، جو یہاں پر اس کی جو وائرز لگی ہوتی ہیں، اگر وہاں سے وائر کٹ ہو گئی ہوں، نکل گئی ہوں، اتر چکی ہوں یا وہ کٹ ہو گئی ہوں تو ان کنڈیشن میں یہ ایرر شو ہو سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، آپ کو ان کی جو وائرز ہیں، جو اس کی سرکٹ ہے، آپ کو انہیں اچھے سے چیک کرنا ہوگا۔ ان میں جو بھی وائرز اگر کٹ ہو گئی ہوں تو آپ کو، اگر کوئی بلاک ہو، جل چکی ہو تو آپ انہیں ریپلیس کر دیں، ریپیئر کریں، تو یہ E9 کا ایرر آنا بند ہو جائے گا۔ اور جو اس کو ٹھیک کرنا ہے تو برائے مہربانی کسٹمر سروس سینٹر سے رابطہ کریں، تاکہ آپ کا کام اچھا اور صحیح ہو سکے۔ تو فرینڈز، جو نیکسٹ ہے وہ ہے نقائص: حفاظتی بٹن کام کر رہا ہو اور اسپرنگ کام نہ کر رہی ہو، ایسی صورتحال میں E3 ظاہر کرے گا۔ تو فرینڈز، جو اس کی وجوہات ہیں: کیا دھونے والے کپڑے ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں، کیا مشین ہموار پڑی ہوئی ہے۔ تو فرینڈز، اس کا جو وجوہات یہ ہوئی کہ اگر ہم کپڑے کی جو ایک گتھی سی بنا کے اس میں ڈال دیں تو اس صورت میں بھی یہ ایرر شو ہوگا۔ تو ہمیں اس کی جو ٹھیک کرنا ہے تو فرینڈز، ہمیں اس کے جو کپڑوں کو دوبارہ سے ترتیب سے اور اس کو جو ٹاپ کور کو بند اچھے سے کر لیں۔ اگر یہ اس کا جو ڈھکن ہے اگر وہ کھلا بھی رہ جائے تو بھی ایرر شو کرے گا۔ آپ کو اس کو اچھے سے چیک کرنا ہوگا، اس کے جو کپڑے ہیں انہیں الگ الگ اکیلا اکیلا کر کے اور سیدھا ڈالنا ہوگا اس میں، تاکہ اس کی جو گچھی ہے وہ نہ بنی ہو۔ اگر وہ بنی ہوگی تو بھی ایرر شو کرے گا۔ تو کیا مشین ہموار پڑی ہوئی ہے؟ تو فرینڈز، اگر اس کی جو مشین کا جو اس کا لیول ہے اگر وہ اوپر نیچے ہو یا مشین کا جو بیلنس ہے وہ صحیح سے نہیں بن پا رہا ہو تو اس کنڈیشن میں بھی یہ ایرر شو ہوگا۔ تو فرینڈز، آپ کو اس کی جو لیول ہے اس کو سیدھا رکھنا ہوگا اور اس کو مشین کو اچھے سے آپ کو ایک سیٹ اور ہموار جگہ پر رکھ کر پھر آپ اسے سیٹ کرنے کے بعد اسے چلائیں گے تو یہ ایرر نہیں شو ہوگا۔ تو فرینڈز، جو نیکسٹ ہے وہ ہے نقائص: پانی کے اخراج کا عمل نہ ہو رہا ہو، آہستہ آہستہ ہو رہا ہو، تو ڈسپلے پر جو ایرر شو ہوگا وہ ہے E1 کا۔ تو فرینڈز، جو اس کی وجوہات ہیں وہ چیک کر لیں کہ ڈرین ہوز میں ٹوٹی ہوئی کوئی چیز تو نہیں پھنسی ہوئی، کیا ڈرین ہوز نیچے گرایا ہے، ٹھیک کرنا۔ تو فرینڈز، جو اس کا آپ کو اسے ٹھیک کرنا ہوگا وہ اس کے ڈرین ہوز کو صاف کریں اور ٹاپ کور کو کھول کر دوبارہ بند کر دیں۔ ڈرین ہوز کو نیچے گرائیں اور ٹاپ کور کو کھول کر دوبارہ بند کریں۔ تو فرینڈز، جو اس کے ڈرین پائپ، جو اس کا پانی والا پائپ ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے یا وہ بند ہو، اس میں کچرا آ جائے، مٹی ہو، ڈسٹ ہو، تو بھی یہ ایرر شو ہوگا۔ تو فرینڈز، آپ اسے اچھے سے چیک کر لیں، اس کو اچھے سے صفائی کریں۔ اگر وہ ٹوٹ چکا ہو تو بھی یہ ایرر شو کرے گا۔ تو آپ کو اس کی تمام جو اس میں میں نے آپ کو سکرین پر واضح طور پہ بتایا ہے، آپ ان چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ چیک کریں۔ تو فرینڈز، جو ہمارا ہائر کمپنی کی جو یہ آٹومیٹک واشنگ مشین ہے وہ یہ ایرر دینا بھی بند کر دے گی۔ تو فرینڈز، جو نیکسٹ ہے جو اس کے نقائص ہیں وہ ہے ڈسپلے پر E2 ظاہر ہو رہا ہے۔ تو فرینڈز، جو اس کی وجوہات ہیں وہ اس کی ریسرو
پروگرام سیٹنگ کے عمل کے دوران ان ٹاپ کور کھلا رہ گیا ہے، ٹھیک کرنا۔ تو فرینڈز جو اس کا ٹاپ کور بند کر دیں۔ تو فرینڈز جو اس میں فالٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا ڈھکن ہے اگر وہ صحیح سے بند نہیں ہوا یا اگر وہ کھلا رہ گیا ہو یا اس میں کوئی چیز آگے آ گئی ہو جس کی وجہ سے وہ صحیح سے اپنے لیول پہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا ہو تو ہی یہ ایرر شو ہوگا۔ تو فرینڈز آپ اسے اچھے سے چیک کر لیں۔ اس کا جو E2 کا جو ایرر ہے وہ ایرر اسی وجہ سے آتا ہے جب ہمارے جو اس کا ڈھکن ہے وہ صحیح سے بند نہ ہوا ہو۔ تو فرینڈز آپ اسے چیک کر لیں اچھے سے، اگر اس کے ڈھکن کھلا ہے تو آپ اسے بند کریں تو ہمارا جو یہ آٹومیٹک واشنگ مشین ہے وہ یہ ایرر دینا بھی بند کر دے گی۔ تو فرینڈز جو نیکسٹ ایرر ہے وہ ہے E4 کا۔ تو E4 کا ایرر ہمارے آٹومیٹک واشنگ مشین میں اس وقت شو ہوگا جب ہمارے جو اس کے پانی بھرنے کا جو عمل ہے وہ سست ہو یا نہیں ہو رہا ہو، تو اس کنڈیشن میں یہ ایرر شو ہوگا ہماری آٹومیٹک واشنگ مشین کے ڈسپلے سکرین پر۔ تو فرینڈز اس کی جو وجوہات ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں، جن میں چیک کریں کہ پانی کا تل کھلا ہے یا پانی نہیں آ رہا، کیا انلٹ والے بلاک ہیں، پانی کا بہاؤ بہت کم ہے۔ تو فرینڈز آپ کو انہیں اچھے سے چیک کرنا ہوگا کہ ان میں کیا وجہ ہے، ان میں یہ فالٹ کس وجہ سے آ رہا ہے۔ تو فرینڈز جو آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، جو آپ کو اچھے سے چیک کرنا ہوگا، جسے آپ کو ریپیئر کرنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ جو تل کو کھولیں اور ایک دفعہ سٹارٹ کا بٹن دبائیں، انلٹ والوں کو صاف کریں اور ایک دفعہ پھر سٹارٹ کا بٹن دبائیں، پانی کا پریشر کم ہونے کے بعد استعمال کریں۔ تو فرینڈز پھر جو ہمارا واشنگ مشین کی جو سکرین پر E4 کا ایرر شو ہوتا ہے وہ پھر یہ نہیں ہوگا جب آپ انہیں اچھے سے چیک کر لیں گے۔ ہاں تو فرینڈز جو نیکسٹ ایرر ہے وہ ہے E6 کا۔ E6 کا ایرر ہمارے آٹومیٹک واشنگ مشین کی ڈسپلے سکرین پر اس وقت شو ہوگا جب ہمارے جو آٹومیٹک واشنگ مشین میں جو اس کی وجوہات ہے وہ ہے پانی کے لیول کا سینسر کا خراب ہو جانا۔ تو فرینڈز آپ کو اس کے پانی کے لیول کے جو سینسر ہے اسے چیک کرنا ہوگا، اگر وہ شارٹ ہو جائے تو بھی یہ ایرر شو ہوگا۔ آپ کو اس سینسر کو چیک کرنا ہوگا، اگر یہ خراب ہو چکا ہے تو آپ کو اسے ریپلیس کرنا ہوگا، اس کی جگہ آپ کو نیو سینسر کو لگانا ہوگا۔ تو فرینڈز ٹھیک آپ کو ایسے کرنا ہوگا کہ براہ مہربانی کسٹمر سروس سینٹر سے رابطہ کریں، نہ کہ خود اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں، کیونکہ میں نے پہلے شروع میں ہی ویڈیو کے آپ کا جو وہ کام ہے جو آپ نے کرنا ہے اور وہ میں نے بتایا ہے سکرین پر، آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں آپ کا دھیان پڑا تو فرینڈز۔ اور اس کے بعد جو اگلا جو نیکسٹ کام ہے وہ ٹیکنیشین کا ہے، تو آپ برائے مہربانی کر کے کسٹمر سروس سینٹر سے رابطہ کریں اور اچھی سروس سے، اگر وہاں پر جو بھی اچھی سروس ہوگی وہ آپ کو فوراً سے آپ کے مسئلے کو آپ کے گھر آ کر حل کر دیں گے۔ ہاں تو فرینڈز یہ تھے ہمارے ہائر کمپنی کی آٹومیٹک واشنگ مشین میں آنے والے ایرر کوڈز جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے۔ تو فرینڈز اگر ان میں سے کوئی ایرر کوڈز مس رہ گیا ہو یا آپ کے پاس کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا کمنٹس میں جواب دے دوں گا۔ تو فرینڈز ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے پورا فائدہ حاصل ہو۔ تو چلیے فرینڈز ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔